ان آیات کے بعد فرض کرو کوئی صحابی خطائے اجتہادی نہیں بلکہ خطائے صریحی اور بدیہی بھی ہے، تو کوئی ہے بدبخت جو ان آیات کے بعد پھر کہے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا؟ کہنے والے کا انداز سنو، اللہ ہے چونکہ پہلا دکھ اللہ کے نبی کو پہنچا تھا نا، دانت ٹوٹے، چچا شہید ہو گئے اور فتح شکست میں بدلی، اور رائے آپ کی تھی نہیں باہر لڑنے کی، شہر کے اندر لڑنے کی تھی، تو پہلی تکلیف آپ کو پہنچی تو اللہ نے کہا فاعف عنہم، میرے نبی معاف کر، پھر کہا واستغفر لہم، مجھے کہے میں بھی معاف کروں، مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگ، پھر کہا وشاورہم فی الامر، بے شک ان کے مشورہ تیری رائے کے خلاف تھا اور اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا، لیکن ان سے مشورہ چھوڑنا نہیں، آپ ان سے مشورہ کرتے رہیے۔ تو اور کوئی آیات نہ ہو میں دیکھ لیں، بشاورہم فی الامر، کریں۔ اقرا بن حابس تمیمی اور عیینۃ بن حصن الفزاری، یہ بنو تمیم کے بڑے سردار، یہ پہلے شروع میں واقع آ چکا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور یہ بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سے بنو تمیم ہی کا قصہ چلا ہے، بنو تمیم ہی کا قصہ چلا ہے۔ تو آ کر کہنے لگے کہ ہم تیری بات تو سنتے ہیں، تیرے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے کہ ان غلاموں کو اٹھاؤ۔ اس زمانے کا تکبر کیسا تھا، میں اپنے بچپن میں اپنے بڑوں کا تکبر دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ بے شک وہ صحیح تکبر ہوتا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ ملوہار موچی ترخان جو ہمارے اب بھی ہمارے رعایا ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے سامنے نہ چارپائی پہ بیٹھ سکتے تھے نہ پیڑھی پہ بیٹھ سکتے تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے۔ کیونکہ میں بڑی چھوٹی عمر میں یہاں سے نکل گیا، 11 سال کی عمر میں، تو میرے اندر ویسا تکبر نہیں پیدا ہوا تھا جو مستقل یہاں رہتا ہو۔ ہاں صحیح طبعی تکبر جو ہوتا ہے، میرا ایک بڑا بیٹا نا یوسف، جو وہ 4-5 سال کا تھا، تو میں فیصل آباد میں چھوٹی سی جگہ پہ رہا، اب بھی چھوٹی سی جگہ پہ رہ رہا ہوں، کوئی ان کو ذمہ دارہ ماحول نہیں دیا۔ باقی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انگریزی میں کہتے ہیں جینیٹک، نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں وراثتی، موروثی چیزیں، تو اس کے ہاتھ میں تھی موٹر کھلونا، تو مجھ سے کہنے لگا بابا ہمیں مری لے چلو۔ میں نے کہا بیٹا میں تو غریب ہوں، میں کہاں سے لے جاؤں؟ تو اس نے وہی جو موٹر تھی نا یوں کر کے زور سے ماری نا، میرے ماتھے پہ لگی اور خون نکلا ہے۔ میں حیران پریشان، یہ کیا؟ کہنے لگا غریب کیوں کہا ہے، ہم تو غریب ہیں۔ میں نے اس کو سکھایا یہ موروثی تکبر ہے، غریب کیوں کہا ہے، ہم کوئی غریب ہیں؟ اتنا اس کو برداشت کیا، میں نے کہا ابھی اس کو میں نے مارا تو یہ الٹا ہو گیا، چپ ہو گیا۔ تو عرب کا تکبر کیسا ہوتا ہے، یہ تکبر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو میں آتا تھا تو جو سلوک دیکھتا تھا نا اپنے بڑوں کا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں بھی اسی معاشرے کا تھا، اللہ نے مجھے جلدی تبلیغ میں لگا دیا۔ اسکول ہم جا رہے تھے، پتہ نہیں تمہیں پہلے بھی سنا ہے، تو یہ جو پرائمری اسکول وہ پرانی بستی میں تھے، تو ہم بستی کے 8-10 لڑکے اکٹھے جا رہے تھے، تو ہم اپنے چچا کے ڈیرے کے سامنے سے گزرے، تو میرا چچا وہ ڈیرے میں بیٹھا تھا، تو ہمارے جو لوہار ہیں جدی کشتی چلے آ رہے، ان کا بیٹا اس نے میرے سیدھے کندھے پر الٹا ہاتھ ایسے رکھا، جیسے دوست ہم عمر تھے، اللہ بخش اس کا نام ہے، اس کو بکھو بکھو کہتے تھے، بکھو لوہار، تو اس نے ایسے ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا ہوا، تو میرے چچا کی نظر پڑی تو اس نے پہلے گالی دی، اوے ایڈیا، وہ گیا تو ہم بھی چلے گئے، کچھ پوچھا نہیں بتایا نہیں، جوتا اتارا اور مارنا شروع کر دیا، مار رہا ہے اتنی بے دردی سے کہ مجھے اپنے چچا پہ غصہ آنے لگا، کیوں ماری جان دے، پھر کہنے لگا تو
تو کمی ہو کے سردار دے موڈے تے ہاتھ رکھے تیری اے جرت، تو کمی ہو تے سردار دے موڈے تے ہاتھ رکھے، پھر وہ کہتے لیکے کھٹ جائیں تو بار تو کسی تو دوئی باری اندے موڈے تے ہاتھ رکھے تھے لیکے کھٹ، مجھے آج بھی یاد ہو بیچارہ ناک سے لکیریں نکال جی میں موڑ نہیں کریں گا جی. یہ ہماری معاشرت ہے. یہاں سے اللہ نے مجھے تبلیغ میں نکالا، یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے. توبہ توبہ، جس ماحول اور معاشرے میں یہ سارے جنگلی ذمہ داروں کا ماحول ہے. ہم وہ مہاجر نہیں ہیں، شروع سے آباد لوگ ہیں، اور یہ سارا جنگل ہوتا تھا تو جنگلی تہذیب ہماری تہذیب تھی. تو عرب کا تکبر تھا، مطلب یہ چیز مستبعد نہیں. کہنے لگے ان کو ہٹا پھر بیٹھیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے کہ کمی بھی بیٹھے ہوں ہم بھی بیٹھے ہوں. اور کمیوں سے کیا مراد لے؟ کمی اس زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. جو غلام، اور زمان غلام تھا، بلال، صہیب، سلمان، عبداللہ بن مسعود، اگرچہ وہ غلاموں میں سے نہیں تھے لیکن غریب تھے، اور چند اور صحابہ صحابہ صفہ میں سے، ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو خیال آیا کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کو اٹھا بھی دوں تو کوئی نہیں، چلو یہ اس بہانے میری بات تو سنیں. کہ ٹھیک ہے. کہنے کہ نہیں، پہلے ہمیں لکھ کر دو کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے لکھوا دیتا ہوں. تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا لکھوانے کے لیے. حضرت علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا، جبریل آ گیا. ان کو آپ نہیں ہٹا سکتے. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. اب آگے ذرا غور کرنا. فتطردهم پھر کیا ہوگا؟ فتكون من الظالمین. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کن کی خاطر کہا جا رہا ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ ذرا جان بین میں غور کرو. کس کو کہا جا رہا ہے اور کیا لفظ آ رہا ہے؟ فتكون من الظالمین. اگرچہ یہ اسی صحبت کے طفیل یہ مقام ملا ہے، پر اس مقام ملنے کے بعد وہ اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر بھی عقاباً بات کر رہا ہے. ان کو آپ نے ہٹایا تو پھر آپ ظالمین میں سے ہو جائیں. تو آپ نے ان کو باہر جاؤ بھائی تمہاری مرضی، بیٹھو مرضی نہ بیٹھو، میرے رب نے مجھے روک دیا ہے. اب یہ ایک قصہ تو چلا نا، ان کی دل آزاری ہوئی. چاہے بعد میں دل جوئی ہو بھی جائے نا تو پہلے زخم کا نشان باقی رہتا ہے. انسانی طبیعت ہے. میں تم پر زیادتی کر کے معافی مانگ بھی ہوں نا تو تم معاف کر دو، پھر بھی وہ اثر باقی رہتا ہے. تو اب اللہ نے اس اثر کو دھویا. وہ کیسے دھویا؟ وہ اس سے بھی اعلیٰ طریقے اور پیمانے پر دھویا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. یہ انہی کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. قانون شریعت یہ ہے کہ ہم یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے آئے تو اس سے امر ہے کہ وہ ہمیں سلام کرے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو نہیں نا کہ ہم سلام کریں، اس سے حکم ہے کہ تو سلام کر. اللہ نے یہاں قانون بدلا تاکہ اے میرے حبیب جب تیری محفل میں یہ لوگ آئیں تو اگرچہ قانون یہ ہے کہ وہ آ کے سلام کریں، لیکن ان کے لیے ترمیم کی جا رہی. وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ آئیں تو انہیں سلام میں پہل کیا کر. پھر میرے نبی نے